اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں آپ کے محبوب عالم دین اور معزز شخصیت ہمارے دوست فاضل خطیب شیخ واجد اختر محمدی حفظ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے بہترین سامعین سے میری ملاقات کروائی، اور میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے برہان پور، آپ کے علاقے کی ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کی قدر کریے گا، ان کی عزت کریے گا، اور یہ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے قدم سے قدم ملا کر کے سپورٹ کریے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ محترم سامعین کرام، عنوان آپ نے پوسٹر اور اشتہار کے ذریعے دیکھا ہوگا۔ میرا عنوان آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ میں سب سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو کیوں ہے، اور ہے تو کتنی ہونی چاہیے، اس کے بعد محبت کا اصل معیار کیا ہے، محبت کا اصل معنی کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کتنی کریں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے بتا دیجئے کہ تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہاری اولاد، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے خاندان کے لوگ، واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور وہ محلات، وہ گھر بار جو بڑی بڑی اونچی عمارتیں تم نے کھڑی کر کے رکھی ہوئی ہیں، جن گھروں سے تم بڑی محبت کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان تمام چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا اور کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ تمہارے اوپر عذاب ضرور نازل کرے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، ظاہر سی بات ہے اللہ نے ان چیزوں کا جو تذکرہ کیا ہے یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر نعمتیں ہیں۔ باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، کنبے قبیلے کے لوگ ہو، مال و دولت ہو، تجارت کا معاملہ ہو، گھر بار ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ نعمت ہے۔ اللہ نے ان بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہماری زندگی کے اندر جو شامل ہے، اور کہا کہ اگر ان نعمتوں سے زیادہ محبت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کے بالمقابل، تو انتظار کرو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب ضرور نازل کرے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے بڑے پیار سے، بڑے محبت سے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ عمر فاروق
اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، نبی پر بڑا پیار آ رہا ہے، نبی سے بڑی الفت اور محبت حضرت عمر فاروق کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اے عمر ابھی تم پورے کے پورے مومن نہیں ہو، جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ پھر حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا، عہد لیا، اے اللہ کے نبی، میں آج سے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ کرنے کی۔ محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں وجہ؟ کیا وجہ؟ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے اور تمام رشتہ دار ہو، کوئی بھی چیز ہو، محبت کرتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ ماں سے محبت کرتے ہیں، وہ ہماری ماں ہے، انہوں نے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے، ہمارا ہر طریقے سے خیال رکھا ہے۔ ہمارے باپ، ہمارے والد، ہر طریقے سے انہوں نے کھلایا پلایا بڑا کیا۔ ایک نہ ایک ریزن ہے کسی سے محبت کرنے کا۔ ہم رسول سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ رسول سے محبت کرو گے تو جنت ملے گی، رسول سے محبت کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں کرو گے تو جنت ملنا آسان نہیں ہے اور نہیں مل سکتی ہے جنت۔ یہ بات یاد رکھو آپ۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، تم نے اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سوال کرنے والا قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، مگر اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے تیاری کیسے کتنی کر رکھی ہے؟ سماج اور معاشرے کے اندر ایسے سوالات آتے ہیں کہ بعض علماء اس کا جواب نہیں دیتے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے اس کا کوئی۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بڑا عمل نہیں کرتا ہوں، کوئی بڑی نیکیاں میرے پاس نہیں ہے، مگر اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی مجھے اس دنیا کے اندر تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضرت انس نے بہت ساری حدیثوں کو بیان کیا، کئی حدیثوں کے راوی ہیں حضرت انس، لیکن کہتے ہیں جب میں نے یہ کلمات اللہ کے نبی کے زبان سے سنے کہ تم اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن رہو گے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس دن میں بڑا خوش ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، میرا عمل ان کے برابر نہیں ہے، اللہ کے نبی کے مقام پر میرا عمل نہیں ہے، ابو بکر اور عمر کے مقام پر میرا عمل نہیں ہے، مگر میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس نے کہا تو محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ محبت کرنے کے بعد ہمیں کل قیامت کے دن جنت ملے گی۔ صحابہ کا معیار کیا تھا؟ صحابہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے؟ ایک حدیث کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم شروع سے ایسے جا رہے ہیں، میرا جو ٹاپک ہے محبت کا جو معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟
اس کے بعد محبت کا اصل معنی کیا ہے، ایسے ہی میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں تو بڑا بے چین ہو جایا کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں موجود ہیں، ہمارے پاس ہیں، جب میں کبھی بے چین ہو جایا کرتا ہوں، وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، بھاگتے ہوئے اپنے گھر سے آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، مجھے سکون مل جایا کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا اے اللہ کے نبی، آپ اس دنیا کے اندر نہیں ہوں گے، اے نبی آپ اس دنیا کے اندر نہیں ہوں گے، ایک دن مجھے بھی موت آ جائے گی، اے اللہ کے نبی ہم دونوں یہ دنیا چھوڑ دیں گے، لیکن اے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن آپ جنت کے اندر رہیں گے، اور جنت کے اندر آپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا، آپ کو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کا مقام تو بڑا بلند ہوگا، آپ جنت کے اونچے مقام پر فائز ہوں گے، اونچے مقام پر ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی پتہ نہیں ہمیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیا پتا ہمیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ایک صحابی کا اللہ کے نبی سے یہ گفتگو ہے، اے اللہ کے نبی کیا پتا مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ وہ لوگوں، کیا صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا، کیا نہیں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ آج ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے، جنت لے کر کے لوگ جیب میں گھومتے ہیں، ہمارا دامن پکڑو، فلاں پیر کا دامن پکڑو، تمہیں جنت مل جائے، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رسول کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو ہے کہ اللہ کے نبی کیا پتا میں جنت کے اندر جاؤں کہ نہیں جاؤں۔ اللہ کے نبی مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے آپ کا دیدار کیسے ہوگا۔ ایک صحابی رسول دنیا کے اندر نبی سے اتنی محبت ہے، وہ نبی کا دیدار کرتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے۔ سچا مومن اور سچا ایمان والا وہی ہوتا ہے، دنیا کے اندر تو نبی سے محبت ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے کہ نبی کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور نبی کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی خاموش، نبی وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے اور جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ نبی خاموش، جبرائیل آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر کے اترے، جس سے محبت کرو گے، جس کی اطاعت کرو گے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ یہ جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہو گئے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی سے محبت کا معیار صحابہ کو کتنا تھا۔ دنیا کے اندر تو فکر تھی، آخرت کے بارے میں سوچ رہے تھے نبی کا دیدار کیسے ہوگا۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا۔ دوسری بات، میرے ٹاپک کا دوسرا جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت جو کرتے ہیں کیوں نہ کریں، نبی سے محبت کیوں نہ کرے۔ وہ نبی جو آج سے 1450 سال پہلے ہمارے لیے رویا کرتا تھا، وہ نبی جس نے ہمارے لیے پتھر کھائے، وہ نبی جس نے ہمارے لیے گالیاں سنی، وہ نبی جسے طائف کی گلیوں میں مارا جا رہا تھا اور مجنون اور پاگل اور دیوانہ کہا جا رہا تھا، کیوں میرے بھائی ہمارے لیے پتھر کھا رہے تھے، ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں۔ جو نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرے، اس نبی سے اس کی امت کیوں نہ پیار کرے، کیوں نہ محبت کرے۔ نبی کو مسواک کتنی زیادہ پسند، اللہ کے نبی ہر نماز میں مسواک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو مسواک کرنا اتنا پسند تھا کہ آخری ٹائم پر اللہ کے نبی نے جب حضرت عبد الرحمن کو دیکھا کہ وہ مسواک کر رہے ہیں تو آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آخری ٹائم پر بھی اللہ کے نبی نے مسواک کیا۔
لیکن جانتے ہو نبی کو اس مسواک سے اتنی محبت تھی، لیکن اس مسواک سے بھی بڑی عزیز چیز اللہ کے نبی کو اگر کوئی تھی تو وہ آپ کی امت تھی۔ اس مسواک سے بھی زیادہ اللہ کے نبی اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو اپنی امت سے کرتے تھے۔ کہتے تھے اے لوگوں، میں اپنی امت پر فرض کر دیتا کہ یہ مسواک ہر نماز میں وہ کرے وضو کرتے ٹائم، مگر مجھے فکر ہے کہ میری امت پر یہ بھاری ہو جائے گی، میری امت پر یہ بھاری پڑ جائے گی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، کس لیے کہ میری امت پر بھاری، میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی۔ عشاء کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں اور دوسری نماز بھی اللہ کے نبی کبھی پڑھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں لمبی قرات کر دوں۔ اللہ کے نبی لمبی قرات کرنا چاہتے تھے، لیکن پیچھے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ کے نبی نے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی، نبی کا دل یہ چاہتا تھا کہ لمبی قرات کر دیں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی امت کا خیال کیا، کہا او لوگوں، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ لمبا کر دوں، مگر جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو میں نے ان کے ماں کی فکر کیا، اسی لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ یہ نبی کا حال تھا۔ نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت اللہ کے نبی کے سامنے گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی اس آیت پر پہنچے جس آیت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کر رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو عزیز ہے، اے اللہ تو حکیم ہے، حکمت والا اور غالب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر میں، پھر اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دعا کو بھی اللہ کے نبی نے پڑھا، اپنی امت کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی وبکا، اللہ کے نبی کے دونوں آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی زاروں قطار رو رہے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی۔ اللہ کے نبی کے زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اور اللہ کے نبی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ عرش والے کو معلوم ہے میرا نبی کیوں رو رہا ہے، مگر اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے یہ سننا چاہا اور جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ پتا کرو میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ جبرائیل آئے، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، جبرائیل سے اللہ کے نبی نے کہا، اے جبرائیل، اور آپ نے اللہ سے گفتگو کیا، اے اللہ مجھے میری امت کی فکر ہے، میری امت کا کیا ہوگا، عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر، ابراہیم کو اپنی امت کی فکر، مجھے اپنے امت کی تکلیف ستا رہی ہے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے کہا، اے نبی ہم آپ کے امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کو سکون ملا۔ جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے اس نبی سے ہم پیار کیوں نہ کرے؟ اور بتاؤ اس دنیا کے اندر ہے کوئی ایسا آدمی جو پیدا ہوا ہے یا پیدا ہونے والا ہے جو لوگوں سے اتنا پیار کرے، اتنی محبت کرے؟ کیا کوئی فائدہ ہے، کوئی مفاد ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں پتھر کھا رہے تھے، کیوں گالیاں سن رہے تھے؟ اس لیے کہ اپنی امت کو جہنم سے بچائے، اپنی امت کو اللہ کے توحید کی طرف بلائے، اپنی امت کو جنت کی طرف لے جائے۔ وکاس کا میلہ ہے، وکاس کا بازار ہے، سال میں ایک مرتبہ مکہ کے اندر ایک بازار لگتا تھا، وکاس نام کا بازار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار کے اندر پہنچ گئے اور اللہ کے نبی نے صدا لگائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا نبی نے بازار کے لوگوں سے کچھ مانگا تھا؟ کیا نبی نے گالیاں دی تھی؟ کیا نبی نے بازار کے لوگوں کو برا بھلا کہا تھا؟ اللہ کے نبی بازار کے لوگوں کو جہنم کی طرف جانے سے روک رہے تھے، جنت کی طرف لا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتھروں سے اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ اللہ کے نبی بیچ بازار میں بے ہوش پڑے ہیں۔ وہ لوگ کون ہے؟ یہ کائنات کے امام ہے۔ کون ہے یہ جو بازار میں بے ہوش پڑا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کی امامت کے لیے سارے کے سارے انبیاء مسجد اقصی میں موجود تھے، انتظار کر رہے تھے۔ آج وہ بازار میں پڑا ہے بے ہوش۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ اپنی امت کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، وہ اپنی امت کو جہنم سے دور کر رہے تھے۔ ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا، بھاگتا ہوا گیا۔ آپ کی چھوٹی سی بیٹی، 4 یا 5 سال کی بیٹی حضرت فاطمہ کو بتاتا ہے، اے فاطمہ، تیرے بابا کو اوقاس بازار میں اتنا مارا گیا ہے، اتنا مارا گیا ہے کہ تیرے بابا اوقاس بازار میں بے ہوش ہیں۔ فاطمہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جب سنتی ہے میرے بابا بے ہوش ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ فاطمہ نے دیکھا کہ نبی زمین پر پڑے ہوئے ہیں، بیٹھ گئی زمین پر، اور نبی کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور اپنے دوپٹے کو اتارا اور نبی کا خون صاف کرنے لگی۔ میری ماؤں اور بہنوں، اگر میری آواز سن رہی ہو تو سنو، 4 یا 5 سال کی بچی دوپٹہ اوڑھ رہی ہے اور دوپٹہ اپنے سر سے اتار رہی ہے۔ 4-5 سال کی بچی، بتاؤ نبی نے کیا تربیت کیا ہوگا، کیا تعلیم دیا ہوگا کہ 4 سال کی بچی پردہ کر رہی ہے۔ آج 20 سال کی، 30 سال کی بوڑھی ہو چکی ہے، غیروں کے سامنے بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ بے پردگی کا، بے حیائی کا ماحول ہے ہمارے سماج کے اندر۔ حضرت فاطمہ نے دوپٹے کو اتارا اور خون کو صاف کرنے لگی اور زاروں خطاب رو رہی ہے۔ فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے والے جو آنسو تھے وہ نبی کے چہرے پر پڑتے، اللہ کے نبی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ نبی نے دیکھا میری بیٹی رو رہی ہے زاروں خطاب، اور روتے ہوئے بازار والوں کے سامنے یہ کہہ رہی تھی، وہ ننھے سے بچے کہہ رہی تھی کہ اے لوگوں، آج تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اے لوگوں، آج تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ اے لوگوں، آج تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، اس وجہ سے آج تم نے مارا ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا دیکھا، آپ نے بازار کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، اے لوگوں سن لو، جس نے میری بیٹی کو رلایا ہے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، نبی پتھر کھا رہے ہیں، اوقاس بازار میں ہمارے لیے پتھر کھا رہے تھے نبی۔ آج نبی کی امت کیا کر رہی ہے؟ محبت کے نام پر کیا کر رہی ہے؟ آئی لو محمد لکھ دو، پوسٹر لگا دو، بازاروں پر، چوراہوں پر اسٹیٹس لگا دو، فیس بک پر شیئر کر دو۔ ہم نے اس کو محبت سمجھ رکھا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اگر یہ تمہاری نظر میں محبت ہے تو اے دنیا والو، تم جھوٹے ہو، مکار ہو، تمہاری محبت جھوٹی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ تمہارے چہرے پر نبی کی سنت نظر آئے۔ محبت تو یہ ہے کہ تم جو لباس پہن رہے ہو وہ نبی کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ محبت تو یہ ہے کہ تمہارا لنگی، پاجامہ، پینٹ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ نبی سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمہارے زبان سے نکلنے والے الفاظ سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تمہارے کردار سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے رہنے سہنے سے، تمام چیزوں سے نبی کی محبت اور نبی کی سیرت جھلکنی چاہیے۔ یہ محبت کا اصل معیار ہے۔
ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ جشن منا دو، ڈی جے بجا لو، یہ کر دو وہ کر دو، خرافاتیں کر دو، نعرے رسالت فلا فلا۔ اللہ اکبر، ہم نے دین کو مذاق بنا کر کے رکھا، یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی۔ بتاؤ آج رسول سے محبت کرتے ہو؟ رسول سے محبت کرتے ہو؟ بتاؤ کیا رسول کی حدیث آنے کے بعد ہے کوئی ایسا شخص جو فوراً چو چرا کیے بغیر عمل کر لے؟ ہے ایسا کوئی شخص؟ صحابہ نے وہ کردار پیش کیا کہ نبی کی حدیث آئی، دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف، نبی کا فرمان ایک طرف۔ ہم ایسے ہیں کیا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، مولوی چیختا رہے، مولوی چلاتا رہے، تم کتنا بھی چلاؤ، تم کتنے بھی چیختے رہو، سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے انکار کر دیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کر دی۔ اے لوگو اس کردار میں ڈھل جاؤ، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ آپ کو پتا ہے آج سماج اور معاشرے کے اندر ایک برائی بہت عام ہے، نشاور چیزوں کا استعمال کرنا۔ دنیا کی کمپنیاں اور دنیا کی حکومتیں تمباکو اور سگریٹ اور یہ ان پیکٹوں پر لکھتی ہیں کہ یہ کھانا تمہارے لیے نقصان ہے، کینسر ہو جائے گا، فلاں چیز فلاں چیز لکھتے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی کیا دنیا والے کھانے سے رک رہے ہیں؟ دنیا کی حکومتیں شراب بند کرنے کے لیے یا نشاور چیزوں کو، نوجوانوں کو ڈرگس سے بچانے کے لیے طرح طرح کے پوسٹرز لگاتے ہیں، یہ چیز کرو گے تو نقصان ہوگا، مگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، پھر بھی لوگ کھا رہے ہیں۔ قربان جاؤ اللہ کے نبی کے صحابہ پر۔ او لوگوں، اگر اطاعت اور اتباع سنت دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میرے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ بیٹھے تھے، حضرت ابی بن کعب تھے، حضرت ابو عبیدہ تھے، ہم یہ تمام لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، اور میں ان تینوں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ابھی شراب کی حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی شراب حرام نہیں ہوا ہے۔ انس کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے، ہمارے ساتھ شراب کے برتن اور بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک شخص اعلان کرتے ہوئے آیا، اے لوگوں سن لو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو آج سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج سے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے مجھے کہا، انس بیٹے جاؤ یہ شراب کی بوتلیں مدینہ کی یہ نالی میں دروازے کے باہر پھینک کر کے آ جاؤ۔ انس کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں دروازے کے باہر نکلا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ شراب مدینہ کے نالیوں میں بہ رہے تھے، اور نالیوں کے باہر مدینہ کے گلیوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ شراب کا باڑ آ گیا ہو۔ کیا کوئی پوسٹر لگایا گیا، کیا کوئی بورڈ لگایا گیا، آئی لو محمد لکھ دو، اسٹیٹس لگا دو، نعرے رسالت کے تمام نعرے بلند کر دو۔ محبت کا اصل معنی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کو دیکھو۔ اللہ کے نبی کا اعلان آیا، آج سے شراب حرام ہے، کیا کوئی نقصان بتایا گیا؟ کچھ بھی نہیں، صحابہ نے مان لیا، سمعنا واطعنا، صحابہ نے سن لیا اور اس کو مان لیا۔ یہ محبت کا اصل معنی ہے میرے بھائی، کہ رسول کی اتباع کی جائے، رسول کی پیروی کی جائے۔ اور اللہ نے کیا کہا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول سے محبت کرتے ہو؟ رسول سے محبت کرتے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل معنی یہ ہے کہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول نے کہا شراب حرام، نہیں جانا ہمیں، نہیں پینا ہمیں،
رسول نے کہا نشاور چیزیں نہیں کھانی ہے، حرام نہیں، ہم نہیں کھائیں گے۔ رسول نے کہا جوئے کے اڈے پہ مر جاؤ، جوا مت کھیلو، سود مت کھاؤ، حرام چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ رسول نے منع کیا، ہم رک گئے۔ یہ رسول سے محبت کا اصل معنی ہے۔ رسول نے کہا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترو، کاٹو۔ رسول کا حکم آ گیا، ہم داڑھی بڑھائیں گے، مونچھوں کو چھوڑیں گے۔ یہ محبت کا اصل معنی ہے۔ رسول جو ہمیں دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ مسلمانوں، جس دن اللہ کی قسم، ایک بات یاد رکھو، سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جس دن ہماری قوم، جس دن مسلمان رسول کی اتباع، رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس دن یہ جو دنیا کے اندر ہمارے ساتھ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہیں، ہم مارے کاٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس دن ہم نے رسول کی اتباع کی، رسول کی اطاعت کی، رسول کے سنت کو اپنی زندگی کے اندر لائے، اس دن اللہ کی قسم یہ ذلت و رسوائی ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات لکھ کر کے آپ لیں، اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ رسول کی اتباع اور رسول کی فرما برداری یہ محبت کا اصل معنی، اصل معیار ہے، اور یہی ہم تمام لوگوں کو انشاءاللہ تعالی کرنی ہے۔ اب دیکھیے، غزوہ بدر کے اندر مسلمان جیت گئے تھے کہ نہیں؟ دو چیزیں تھیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنا، اپنے لیڈر کی بات ماننا، اور دوسری چیز کیا تھی؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ یہ دو چیزیں تھی، مسلمان جیت گئے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمان پہلے جیت گئے، بعد میں ہار گئے۔ کس وجہ سے جانتے ہو وجہ کیا؟ تاریخ پڑھو، کبھی اٹھاؤ دیکھو، غزوہ احد کے اندر مسلمان جیت گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اس جگہ پہ اللہ کے نبی نے کھڑا کر دیا صحابہ کی ایک تعداد کو، اور کہا کہ اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ نبی کا حکم تھا اس جگہ سے نہیں ہلنا، اپنے قدم کو نہیں ہٹانا، اس جگہ موجود رہنا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ مسلمان جیت گئے، سارے کے سارے لوگ غنیمہ 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 کہتے ہوئے نیچے اترے اور کافروں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب ادھر خالد بن ولید، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہم تمام نوجوانوں کو، اپنی امت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اس نوجوان اور اس خالد بن ولید کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق۔ ابھی ایمان نہیں لائے کافروں کے صف میں، یہ وہ شخص ہیں خالد بن ولید۔ رک کر کے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی فرصت ملے یہ ڈراموں سے اور یہ فلمی دنیا سے اگر ملے فرصت، ریل پہ مت جاؤ، ریل پہ آؤ۔ تمہاری تاریخ کے اندر یہ ایک سے ایک ہیرو بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، خالد بن ولید، مصعب ابن عمیر، عمر فاروق، حضرت علی۔ پڑھو ان کی سیرت کو، اٹھاؤ دیکھو، مصعب ابن عمیر، صہیب رومی۔ اللہ کی قسم تمہارے دل و جان میں ایک دم سے جان آ جائے گی، طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا، تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کبھی ان کی سیرت کو پڑھو۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں اس دور کے، ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے بعد میری یہ خواہش ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ خالد بن ولید ہے کون؟ اللہ اکبر، جسے سیف اللہ کہا گیا، اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار کو کوئی کاٹ سکتا ہے؟ سیف اللہ کہا گیا۔ تو خالد بن ولید اتنے ہوشیار تھے، یہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کے کمزور پوائنٹ پر ان کا نشانہ تھا، دیکھ رہے تھے، نظر تھی ان کی، دیکھا پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا۔ مسلمان ہار گئے۔ کیوں ہار گئے؟ نبی کی اتباع سے ہٹ گئے۔ نبی نے کہا یہاں سے نہیں ہٹنا، صحابہ کو نبی کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، یہاں چلنا ہے تو چلیں گے، مال و دولت دینا ہے تو پوری دولت دے دیں گے۔
ہر طریقے کی قربانی کرنے کے لیے اور دینے کے لیے صحابہ تیار، لیکن نبی کی ایک نافرمانی، بتاؤ صحابہ میں بہت سارے لوگ مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ایک نافرمانی اور اتنا بڑا نقصان، بتاؤ دن بھر میں نبی کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہو، کاٹے نہیں جاؤ گے، مارے نہیں جاؤ گے، نبی کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں آج، تو کیا آج ہم کاٹے نہیں جائیں گے، مارے نہیں جائیں گے، ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ صحابہ وہ غزوہ احد کے اندر اسی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ کرام بہت زیادہ تعداد میں شہید کر دیے گئے ہیں، کچھ زخمی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ کرام سے کہ چلو ان کے پیچھے چلنا ہے، کافروں کے پیچھے چلنا ہے، تمام لوگ زخمی تھے، پھر بھی کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، چلیے۔ اور صحابہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی اگر سمندر کے اندر بھی کسی دشمن سے مقابلہ کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، سمندر کے اندر بھی چلنے کے لیے تیار۔ ایک نافرمانی کرنے پر اللہ نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی، جنگ میں ہار گئے اور اتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ تو نبی کی اتباع اور نبی کی پیروی کرنے پر ہی زندگی کے اندر کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، یہ بات یاد رکھو آپ، ہر چیز میں نبی کی اتباع۔ ارے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے کو صحابہ نے بیان کیا، نبی نماز پڑھ رہے ہیں، تشہد میں نبی اشارہ کر رہے ہیں انگلی سے، اشارہ کر رہے ہیں نبی تشہد کی انگلی سے، صحابہ نے وہ بھی بیان کیا، نبی کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، نبی باتھ روم اور پاخانہ اور پیشاب ان تمام چیزوں کا طریقہ بھی صحابہ نے بیان کیا۔ بتاؤ زندگی کے اندر کون سا ایسا طریقہ ہے جو نبی کی سنت سے ہمیں نہیں ملتی ہے؟ آج ہم کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ میرے بھائیو سنت کو اپنی زندگی کے اندر بٹھا لو، سنت کو اپنی زندگی کے اندر بٹھا لو۔ سب سے پہلے میں ان مسلمانوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آج کے اس پروگرام میں میں لمبی چوڑی باتیں ہمیشہ نہیں کرتا، کچھ پوائنٹ والی باتیں رہتی ہیں میری جو لوگوں کے سامنے رکھ دوں تاکہ لوگ تھوڑی سی بات کی سمجھ جائے اور عمل کریں، یہ میرا مقصد رہتا ہے۔ میں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اور یہ بہت اہم نصیحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق اپنے چہرے پر داڑھی رکھو، اپنے چہرے پر داڑھی رکھو، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ رکھیں گے۔ میں نے آکوٹ کے اندر الحمدللہ کئی لوگوں کو ایسے پکڑ کر کے اکیلے میں نے کہا، بغیر داڑھی والے تھے، کلین شیو، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو اس دنیا کے بڑے بڑے معزز لوگ کیا وہ داڑھی والے نہیں تھے؟ انبیاء کرام، صحابہ کرام کیا اس دنیا کے اندر سب سے عظیم مقام والے لوگ نہیں تھے؟ میں نے کہا وہ داڑھی والے تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ ان کے نقش قدم پہ ہم چلتے ہوئے داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ دنیا کے سب سے عظیم مقام والے لوگ داڑھی والے تھے تو ہم کیوں نہیں داڑھی رکھیں گے؟ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں سنت کے مطابق داڑھی رکھنی ہے۔ دوسری چیز سنت کے مطابق اپنے لباس کو پہننا ہے، کرنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مسجد کے اندر آئے اپنے پینٹ کو اوپر کر دیا، مسجد کے باہر گئے ٹخنے سے نیچے، اس چیز کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں رہو تو سنت، مسجد کے باہر رہو تو سنت، دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی کا ہونا چاہیے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے کہا جس طریقے سے پڑھتے ہوئے دیکھا اس طریقے سے پڑھو۔ اور کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے بیان کیا، صحیح حدیث کی روشنی میں نبی کا جو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ طریقہ ہم تمام لوگوں کو اپنانا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کی سیرت کو اپنے کردار کے اندر پیدا کیا، اپنے باتوں کے اندر۔ آج ایسے مسلمان مجھے ملتے ہیں جن کا کردار اور کیریکٹر صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو، ہم اگر اپنے کیریکٹر کو درست رکھیں گے تو غیر جو لوگ ہیں وہ ہم سے متاثر ہوں گے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ آپ کو پتا ہے سمامہ یمامہ کا گورنر، اس کو پکڑ کر کے جب مسجد نبوی کے اندر لایا گیا، کمرے کے اندر باندھ دیا گیا،
सुमामा यमामा का गवर्नर है, बड़ा आदमी है वो। बात करके मदीना के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर खंडे के अंदर रखे हुए, 2-3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर रखे थे। नबी को उसने बुरा भला भी कहा। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे छोड़ा, वो कहता है, खुद बयान करता, मैं जितनी तेजी के साथ गया उससे भी ज्यादा तेजी के साथ चलते हुए मैं आया, तेजी के साथ चलते हुए आया। क्यों आया? वो ईमान क्यों लाया जानते हो? उसने देखा नबी के सहाबा आपस में कैसे मिल रहे, नबी के सहाबा आपस में गुफ्तगू कैसे कर रहे, नबी के सहाबा का किरदार कैसा है, नबी का किरदार की वजह से वो ईमान लाए। तो वो किरदार हमें भी पैदा करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इत्तिबाए सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। या इलाही आलमीन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की, आपकी इताअत करने की तौफीक दे। या इलाही आलमीन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को